الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ رحمان ہے اور قرآن مجید کے جو نسخے ہمارے سامنے ہیں عام طور سے اس میں دیکھیں گے جہاں صورتیں شروع ہوتی ہیں وہاں لکھا رہتا ہے کہ مدنیتن یا مکیتن، لکھا یہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور آیتیں بھی لکھی رہتی ہیں۔ ہمارے اس نسخے میں بھی لکھا ہے مدنی ہے سورت۔ لیکن اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے اور دلائل زیادہ اسی طرف ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ صاحب روح المعانی کا بھی رجحان یہی ہے، دلائل بھی نقل کیے ہیں، اور امام قرطبی نے بہت سے واقعات اور روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی، صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ صحابہ عموماً خاموشی رہتے تھے آپ کی مجلس میں، عموماً کیا خاموش رہتے ہی تھے، بلکہ ان کا حال ادب اور عظمت کا تو یہ تھا کہ راوی کے قول کے مطابق ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو، اس طرح بے حس حرکت بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہی صورت جب جنات کے سامنے تلاوت کی گئی تو وہ اس کے اثر قبول کرنے میں تم سے زیادہ بہتر تھے، اس لیے کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کو زبان کی یاد آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم لا بین میں رب کا کیا ہے کیا بتاؤں میں، آپ لوگ دعا کیجیے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنا ہے. میں ڈاکٹروں سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 2-3 مہینہ میں دوا بند کر دوں، اور جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے. اب اتنا زیادہ تو نہیں بھولتا ہوں. جب دیکھیے مشہور جملہ ہے ہمیشہ زبان رہنے والا، اب نہیں اس وقت یاد آ رہا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. یہ جب بھی یہ آیت پڑھی گئی جناتوں نے یہ جواب دیا. اور یہ جنات کے سامنے پڑھنے کا واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہو گئی تھی تبھی تو آپ نے تلاوت کی. یہ ایک مضبوط دلیل ہے اس بات کی، ایک صورت مکی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض آیات مدنی ہوں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 2 دفعہ نازل ہوئی، کہ مکے میں بھی نزول ہوا اور مدینے میں بھی نزول ہو گیا. بہرحال یہ واحد صورت ہے کہ جس میں انسانوں کے ساتھ جناتوں کو بھی صاف طور پر خطاب کیا گیا ہے. اور یہ اس بات کی بالکل صریح واضح دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی تھے ویسے ہی جناتوں کے بھی نبی تھے. آپ کی بعثت انسانوں اور جناتوں دونوں کی طرف ہوئی ہے. چنانچہ سورہ احقاف میں جو 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے اس میں آپ نے کچھ سنا جناتوں کا قصہ کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، تلاوت سنی اور ایمان لائے. اور پھر آگے 29ویں پارے میں مستقل سورہ جن آ رہی ہے کہ صورت کا نام ہی سورہ جن ہے. ابھی بہت سارے واقعات، اب قرآن کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں، لیکن تائید نہیں بلکہ تقویت کے لیے احادیث سے یوں ہی بہت سارے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن ایک مخلوق ہے اور ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. صحابہ بھی رہے ہیں اور تابعین بھی تو اب تک ہیں، اور صحابی اب ہیں کہ نہیں ہیں یہ نہیں پتہ چل سکا. ہم نے جاننے کی کوشش تو کی لیکن میرے خیال میں اب ہے نہیں. کچھ برس پہلے تک جو تھے بعض صحابہ ان میں، اس لیے کہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں. ایک حضرت ہیں ضرور جن کی عمر 350 سال کی ہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ایمان محتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک لائے ہیں، اس لیے صحابی نہیں ہیں وہ. اگر اسی وقت ایمان لائے ہوتے تو وہ صحابی ہو جاتے. انسانوں میں بھی کئی حضرات ایسے رہے ہیں، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں.
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مومن تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا، چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وقت کرنی مل جائیں اسے دعا کرانا، اسی بنا پر حضرت عمر کو ان کی تلاش رہتی تھی، لیکن صحابی نہیں ہیں وہ۔ اللہ کے نزدیک ان کی محبوبیت کا مقام ہی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کے لیے فرمایا، لیکن صحابی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی زیارت کا موقع ان کو نہیں مل سکا، لیکن جلیل القدر تابعی ہیں۔ خیر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تو یہ سورہ رحمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، وہ چاہے دلہن پہننے سے پہلے ہاف پینٹ اور ٹی شرٹیں پہن کے گھومتی ہو، لیکن اس کی بھی جب شادی ہوتی ہے تبھی تک بہرحال یہ رواج بر صغیر میں تو ہے نا کہ اس کو خوب سجا وجا دیتے ہیں، جو عرب کا جو حال ہو جانے، لیکن دلہن کا تصور یہ ہے کہ اس کو خوب سجایا سنوارا جاتا ہے۔ اس صورت کا طرز بیان پورا قرآن فصیح و بلیغ ہے اور معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، لیکن یہ صورت خصوصیت کے ساتھ اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے اپنے انداز بیان اور اسلوب اور تعبیر میں۔ چنانچہ یہی دیکھیے کہ ایک بات یہی ہے کہ اس میں جنات انسان دونوں کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور پھر یہ والا جملہ، یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے، یہ آیت 31 دفعہ آئی ہے اس کے اندر، اور کوئی بات بار بار کہنا عموماً عیب کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی بات بار بار کہنا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اردو شاعری میں بھی دیکھیے مخمس اور مسدس بعض ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 4 مصرع کے بعد وہی مصرع دہراتے ہیں، ہے نا، 4 مصرع کے بعد وہی مصرع دہراتے ہیں، اور ہر دفعہ وہ ایک نیا لطف دیتا ہے، ہر دفعہ اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، جملہ وہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کا لطف نیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جملہ اگرچہ 31 دفعہ آیا ہے اس صورت کے اندر، لیکن ہر جگہ ایک الگ معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور ان کی باریکیوں پر بعض مفسرین نے مستقل اور مفصل گفتگو کی ہے اس وقت اپنے اپنے موقع پر۔ یہ سب چیز بات تفصیل سے متعلق۔ اب ایک بات میں گھلوا والی بتا رہا ہوں، گھلوا جانتے ہیں؟ ہاں نہیں جانتے؟ ہاں شہر کے لوگ ہیں، کہاں جانتے؟ ارے بھائی گئے کہا 3 لیٹر دودھ دے دو، اب 3 لیٹر ناگ دے دیا اس نے۔ تو عموماً عادت ہے دودھ والوں کی بھی، اور نہیں تو یہ خود ہی کہہ دیتے ہیں ہمیں کچھ اور دو، تو تھوڑا سا اور چھلک دیتا ہے وہ، اس کو تو لوگ جی گھلوا کہتے ہیں نا۔ مطلب وہ اصل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اور عموماً دے ہی دیتے ہیں، چاہے پہلے کمیں نہ پاؤ، لیکن بعد میں وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے اور دے رہے ہیں، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں بھی دیتے ہیں۔ تو ویسے میں گھلوا والی بات بتاتا ہوں، جو کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن بزرگوں کے تجربات ہیں، کہ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ یہ چیچک کے مرض میں بہت مؤثر ہے اس کی شفا کے لیے، جہاں گھنٹہ بھی بناتے ہیں، جہاں جہاں یہ آیت آ جائے تو زمان والی وہاں پر
گھیرا میں پھونک کر باندھ دیں۔ اب یہاں بھی ایک بات سن لیجیے، بعض متشددین یعنی جو ہر بات میں بالکل آستین سرکار کے اور پانچا کھسا کے تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، وہ ہر گھنٹے کی مخالفت کرتے ہیں، ہر تعویذ گھنٹہ شرک ہے، اور بعض ڈھیلے جو شرک تک کی گنجائش اپنے یہاں رکھتے ہیں وہ ہر گھنٹہ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے۔ جیسے بغیر چینی کی چائے پیو تو نہ پیو، چائے بہتر ہے، اور یا ایک پیالی چینی میں 5 چمچ چائے ڈال دو تو وہ چائے نہیں رہ گئی۔ اعتدال کی بات یہ کہ 1 چمچ یا 1.5 چمچ جیسی پیالی ہو، اس لیے کہ پیالی بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، اور جیسے آپ کا ذوق ہو، یہ ہے اعتدال اور توازن کی بات۔ تو یہاں بھی اعتدال توازن کی بات یہ ہے۔ اصل میں سورہ حسد میں، سورہ فلق میں آیا ہے نا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں میں گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ بس یہ مل گیا ان کو، یہ نہ دیکھیں گے پس منظر کیا ہے۔ ارے گروہوں میں جو پھونک مارے جادو ٹونا پڑھ کر کے اور وہی عقیدہ ان کا ہو، اس کی برائی ہو رہی ہے۔ آیت کا شان نزول بھی یہ بتا رہا ہے۔ اور اگر توحید کی بات، توحید کے کلمہ قرآن کی آیت پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہیں، وہ چاہیں گے تو فائدہ ہوگا، تو اس میں کون سا شکل عظیم آتا ہے؟ اس لیے اس طرح کا جو گنڈا بن جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، کابل نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی احتیاط کرے کہ ہم اس کی مشابہت سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ تعویذ کا مضمون اگر خلاف شریعت ہے تو جس درجے کا خلاف ہے اسی درجے کا حرام ہے، اور تعویذ کا مضمون اگر خلاف شریعت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کی حدیث کی دعا ہے، یا آپ نے ہی نے کوئی مضمون لکھا جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور مقصد بھی غلط نہیں ہے۔ اگر مقصد غلط ہے اور مضمون صحیح ہے تو بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر مضمون صحیح ہے اور مقصد بھی صحیح ہے تو جائز ہے، اور اگر مقصد صحیح ہے مضمون غلط ہے تو بھی غلط، اور اگر مضمون صحیح ہے مقصد غلط ہے تو بھی۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت ہی پڑھا اور مقصد یہ ہے کہ فلانوں کو پھنسا لو، لڑکی بھاگ آوے یا لڑکا بھاگ آوے وغیرہ وغیرہ، یا غلط اور ناجائز مقدمہ ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیت وظیفہ پڑھ رہے ہیں ظلم کی فتح کے لیے، تو مقصد غلط ہو گیا، تو یہ ناجائز ہے۔ خیر، میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس صورت کو اگر چیچک کے مرض میں پھونک کر یا پانی میں دم کر کے یا پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں آپ سے، وہ بات یہ ہے کہ چیچک کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو اس طرح کی وبائی چیزیں ہیں، چیچک وبائی مرض ہے، تو جتنے وبائی امراض ہیں سبھی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت اسے شفا حاصل کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ بات عقیدت کی ہے، جو جس قدر عقیدت کے ساتھ عمل کرے گا، تلاوت کرے گا، پڑھے گا، اتنی ہی اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نہایت پختگی اور نہایت مضبوطی والے ایمان کے ساتھ اذان دیتے تھے، تو دشمنوں کی فوج میں ان کے اذان کی آواز سے، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دیتے تھے، دشمنوں کی فوج پسپا ہو جاتی تھی،
آج ہم لوگ لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے اذان دے رہے ہیں تو اذان بند کرائی جا رہی ہے. فرق ہو گیا نا. اذان کے کلمات تو وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلے آ رہے ہیں, جو صحابہ پڑھتے تھے وہی, لیکن پڑھنے والے وہ نہیں ہیں. ایک صحابی تھے, دیکھیے پھر میں نہ بھول رہا ہوں, اتنے مشہور صحابی ہیں کہ ہمیشہ لوگ کی تلوار رہتا تھا. حضرت مہدی کریم نا, کیا ان کی تلوار بہت مشہور تھی, بہت مشہور تھی ان کی تلوار. تو حضرت عمر نے منگایا, کہا لاؤ ذرا ہم دیکھیں. دیکھا ہوگا کیا کوئی خاص بات تو نہیں نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین السیف بالسعید السعید بالسیف, تلوار کا کمال کلائی سے ہے, کلائی کا کمال تلوار سے نہیں ہے. سمجھے آپ نا, کتنی قیمتی, کتنی بہت اچھی رائفل رکھی رہے تو کیا کرے گی, چلانے والا کیسا ہے, یہ ہے نا بات. تو پڑھنے والا کیسا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو نیک ہوں, متقی ہوں, صالح ہوں, وہ جب پڑھ کر کے دم کر دیتے ہیں مریض کو یا پانی پر یا کچھ, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جو ہے ایک امریکہ ریٹرن, اب لڑکے کہہ لیجیے یا صاحب کہہ لیجیے, آئے میرے پاس. ان کے ایک عزیز بیمار تھے اور بیچارے میرے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے. حسن ظن کو مطلب میرے بارے میں اچھا گمان تھا ان کا. تو انہوں نے اس امریکہ ریٹرن صاحب کو کسی کو بھیج رہے تھے, انہوں نے کہا چاہیے میں چلا جاتا ہوں. تو بوتل میں پانی لے کر کے آئے, یہ انہوں نے پھینکنے کے لیے کہا ہے. میں مسجد میں بیٹھا تھا, میں نے دم کر دیا. پھر ہم سے کہنے لگے کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے, ہم کو بتا دیجئے, میں ہی دم کر دیا کروں گا, یہاں کیوں آنا پڑے ہم کو. تو میں نے بتا دیا, آخر میں کیا کرتا. بات کو سمجھ شریف آئی کہ نہیں آئی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بزرگ ہوں, بزرگ نہیں ہیں. میں تو جیسا ہوں میں جانتا ہوں. میں نانم کی من دانم, میں جانتا ہوں نا کہ میں کیسا ہوں. آپ کیا جانے, آپ خالی کرتا پاجامہ ٹوپی دیکھ رہے ہیں. لیکن جس نے بھیجا تھا اس کا گمان یہ تھا نا کسی شخص کے بارے میں. اب کوئی کہے گا ہم ہی بتا دیجیے, ہم ہی کر دیا کریں. تو اصل بات یہ ہے. تو پہلے ہی لفظ اس صورت کا الرحمن ہے, اور نام بھی اس صورت کا رحمان ہے. مشرکین کو رحمان سے بڑی چڑ تھی, حالانکہ ان کو چڑ ہونی چاہیے غضبان سے, غصہ والے سے. رحمان سے کیوں چڑ کی بات ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ سنے ہوئے نہیں تھے, اس لیے بہت چڑھتے تھے وہ. یہ تو شراپا شفقت بھرا ہوا نام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمانت دنیا والآخرہ, رحمان وہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی رحمت عام ہے اور آخرت میں بھی رحمت اس کی اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی. اور پھر آگے فرماتے ہیں علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھلایا, قرآن کی تعلیم دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے اور قرآن کا علم بھی عطا فرمایا ہے, یہ اللہ میں کوئی مجبوری نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے ہمیں ایک بڑی دولت اور بڑی نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک نعمت مادی ہے, ظاہری ہے, جسمانی ہے, اور ایک نعمت باطنی, معنوی اور روحانی ہے. روحانی اور باطنی نعمت جسمانی نعمت سے بڑی ہوئی ہے. چنانچہ دیکھیے بچہ پیدا ہوا, رویا, اگر بعد میں نہیں روئی کی سانسیں نہیں چل رہی ہے تو سب کا منہ لٹک جاتا ہے, حالانکہ وہی ہاتھ پیر ناک کان سب لے کے پیدا ہوا ہے نا. لیکن چونکہ روح نہیں ہے,
اس لیے اب وہ ایک لوتھڑا ہو گیا، حالانکہ مکمل ہے، لیکن روح نہ ہونے کی وجہ سے اب کچھ نہیں ہے۔ اور اگر رویا، سانس چل رہی ہے تو اب خوشی ہے، کچھ نہ صحیح تو لٹوئے بیٹھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا روحانی نعمت کو فوقیت حاصل ہے، وہی تو اصل ہے۔ اس لیے رحمان نے ہم کو دونوں نعمتوں سے سرفراز پایا، لیکن سب سے پہلے روحانی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن روحانی نعمت ہے، معنوی نعمت ہے، باطنی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی سے تو انسان بنتا ہے، ورنہ انسان میں اور شیطان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا، اس میں سب کچھ آ گیا۔ قرآن کے الفاظ کا علم، قرآن کے معانی کا علم، اور جتنا اس کو پھیلاتے چلے جائیں سب اس کے اندر شامل ہو گیا۔ کس کو سکھلایا؟ سب سے پہلے تو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، پھر ان کے توسط سے سارے عالم کو سکھلایا۔ تو ایک رہنما کتاب، ایک ہدایت نامہ، اور ایسا ہدایت نامہ کہ جو ہمارے اندر کو بھی صاف کرتا ہے، باہر کو بھی صاف کرتا ہے، اس کی تعلیم دی۔ پھر آگے جو مادی اور حصی اور ظاہری نعمت ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا، اپنی رحمت کی بنا پر پیدا کیا، کچھ اللہ میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کورونا میں سب بیچارے پنجاب سے مزدور جتنے تھے بھاگ گئے بہار، پیدل گئے۔ ہم تو ایسی جگہ رہتے تھے کہ جا کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے بیچارے جی ٹی روڈ پر۔ آپ لوگ تو یہاں کریلی شریف میں تھے، ہم تو وہیں تھے جی ٹی روڈ کنارے، جا کے دیکھیں فجر کی نماز پڑھ کے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور معلوم ہے پنجاب سے، ہریانہ سے، کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو سارا پنجاب مزدوروں سے خالی ہو گیا۔ پھر جب کورونا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اب مزدور بیچارے کسی صورت سے واپس گھر جائیں، تو وہاں کے لوگوں نے خوشامد برآمد کی، اخبار میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں آپ لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں، اس لیے کہ آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے، بھول گئے ہوں، شاید آپ بھی بھول گئے ہوں گے۔ خوشامد برآمد کی کرایہ بھیجا، پیسہ بھیجا کہ بھیا آؤ، ہمارا کام کون کرے گا؟ بغیر مزدوروں کا کام نہیں ہوا نا۔ تو ان کی مجبوری کہ پیسہ دے دے کے مزدور بولا ہے، اللہ میں کوئی مجبوری نہیں کہ آپ کو پیدا کیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ایک کسان کی مجبوری ہے کہ مزدور ہو، مزدور بھاگ جائے تو اس کا کام نہ چلے گا۔ اللہ میں کوئی مجبوری نہیں، ہم کو نہ پیدا کرتا اللہ تعالیٰ تو ڈھالنا تھا، اس کو کوئی مجبوری تھی نہ تھی نہ ہے۔ تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اپنے رحمت کے تقاضے سے قرآن بھی سکھلایا، اور اس سے پہلے پیدا بھی کیا انسان کو۔ اور پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ گونگا بہرا پیدا کر دیا ہو، بلکہ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھلایا۔ بیان کی معنی ہے اپنے مقصد کو ظاہر کرنا۔ جو کچھ ہمارا مقصد ہے، مطلب ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اس کو بیان کہتے ہیں۔ یہ زبان سے بول کر ہوتا ہے، قلم سے لکھ کر ہوتا ہے، جس طرح سے بھی ہو، سب اس بیان کے اندر شامل ہے۔ اس بیان کے اندر سب شامل ہے۔ زبان سے بول کر اپنے مطلب کا اظہار ہو، یہ بھی شامل ہے۔ قلم سے لکھ کر اپنے مطلب کا اظہار ہو، یہ بھی شامل ہے۔ موبائل میں میسج بھیج کر ہو، یہ بھی شامل ہے۔ آگے کوئی اور طریقہ نکل آوے، وہ بھی شامل ہے۔ تو
روحانی نعمت بیان فرما دی، ہماری تخلیقی نعمت کو بیان فرما دیا، پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کو جن جن چیزوں کی فوری طور پر ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے بغیر ہم اس دنیا میں لمحہ پر رہ نہیں سکتے ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ بغیر سورج اور چاند کے دنیا چل نہیں سکتی، اور اگر یہ حساب سے نہ چلیں تو بھی نہیں چل سکتی۔ تیسرے فرمائے حساب سے ہیں، وہ پہلے دن جب ان کو پیدا فرمایا تھا، ان کی ریگولیٹر کی سوئی جہاں اللہ نے لگا دی، خدا جانے کئی ہزار سال کئی لاکھ سال ہو گئے، وہاں سے وہ سوئی ہٹ نہیں رہی ہے، وہاں سے وہ سوئی ہٹ نہیں رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے 10 سال پہلے امریکہ میں اس وقت دن رہتا رہا ہو، یہاں رات، اور اب پلٹ گیا، وہاں رات ہونے لگی، یہاں دن۔ بلکہ جو حساب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ سورج سال بھر میں ایک چکر پورا کرتا ہے، وہ تو سال میں چکر پورا کرتا ہے، چاند مہینے میں ایک چکر پورا کرتا ہے تو مہینے میں چکر پورا کرتا ہے۔ ایک دن آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ کبھی 27 28 کو چاند نکل آوے، یا کبھی 30 کو بھی نہ نکلے، 31 32 کو نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب بغیر کسی آئلنگ کے چل رہے ہیں، کوئی آئلنگ نہیں، کوئی گریسنگ نہیں، کوئی ٹھونک ٹھاک مرمت نہیں ہے، اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ تو اوپر والی نعمت تھی، اوپر والی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر تھے۔ اب ہم زمین پہ رہتے ہیں تو جب فرما رہے ہیں کہ زمین میں بھی دیکھو ذرا کہ بے تنے والے بیلدار درخت، پیڑ جیسے خربوزہ تربوزہ، اور تنے والے درخت، دونوں کے دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سجدہ معروف ہے، ہر ایک کا سجدہ الگ الگ ہے، ان کا سجدہ الگ ہے، ہمارا سجدہ طریقہ الگ ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہی عموماً مطلب لیا گیا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ بیلدار درخت پیڑ وہ بھی، اور تنے والے پیڑ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آم کے پیڑ میں تربوزہ پھلا ہو، دیکھیں یا تربوزہ کے پیڑ کے بیل میں آم لگ گیا ہو، یا بیل ہی لگ گیا ہو، کہیں دیکھا کہیں سنا ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا کرنے بیچارے لگے ہیں، تربوزہ تربوزے پھلے گا، آم میں آم ہی لگے گا، امرود میں امرود ہی لگے گا، لیمو میں لیمو ہی لگے گا، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور جو موسم مقرر فرما دیا ہے اسی موسم میں پھل دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر موسم کے وہ پھلنے لگیں۔ تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارن، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ بادل، ہوا، چاند اور سورج سب کام میں لگے ہوئے ہیں اے انسان، اس لیے تاکہ جو تجھے ایک روٹی مل جائے تو غفلت سے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس میں سورج اور چاند اور بادل اور ہوا سب کی محنت شامل ہے، تب یہ ایک روٹی کا ٹکڑا مل رہا ہے۔ افطاری میں بیٹھے کٹاکٹ بریانی کھاتے چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ کیسے ہوا یہ، بادل نے پانی نہ برسایا ہوتا،
ہوا بادل کو ہکا کر لائی نہ ہوتی، سورج نے نکل کر تپش نہ پہنچائی ہوتی، چاند کی روشنی نے اس کے اندر لذت نہ پیدا کی ہوتی، تب کھا لیتے بریانی، آپ تو پتہ چلتا۔ تو تاتونانے بغفاری و بغفلت نخری، یہ اس لیے ہے تاکہ تو ایک روٹی جب پا جائے تو غفلت کے ساتھ نہ کھا جاؤ۔ اور آج کل تو علی بھائی میرا خیال ہے کہ لوگ افطار میں جب پا جاتے ہیں تو شاید افطاری والی دعا بھی نہیں پڑھتے، دھکا دھک اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جیسے اندازہ یہی لگتا ہے۔ تو بیلدار درخت پیڑ ہوں یا دھنے والے پیڑ ہوں، سب اس کی اطاعت، مطلب ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ساری مخلوق۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے اونچا بنایا اور ترازو رکھ دی۔ میزان کے معنی ترازو کے ہیں، لیکن مراد عدل اور انصاف ہے۔ مراد کیا ہے؟ عدل اور انصاف۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں حد سے مت تجاوز کرو، تولنے میں زیادتی مت کرو، یعنی کسی کا حق مت دباؤ، حق تلفی مت کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ ولا تخسروا المیزان، اور تولنے میں کمی مت کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف اور عدل کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ سب کچھ تو ایک ایک آیت میں بیان کر دیا، لیکن اس کے لیے 4 آیتیں آئی ہیں۔ عدل انصاف قائم کرنے کے لیے، ناپ تول میں انصاف سے کام لینے کے لیے۔ ناپ تول سے مراد صرف یہی گیہوں اور چاول کی ناپ تول نہیں، وقت کا ناپ تول، حق بات بولنے میں ناپ تول، حقوق کی ادائیگی میں۔ اس کے لیے 4 آیتیں ایک ساتھ ہیں کہ ہم نے میزان رکھا ہے کہ تولنے میں، یعنی حق کی ادائیگی میں تم زیادتی مت کرو، اور پھر انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور پھر کہا کہ تم تولنے میں نقصان مت کرو۔ اتنے جملے اس تاکید کے ساتھ آ رہے ہیں، اس تاکید کے لیے آ رہے ہیں کہ انسان حق تلفی نہ کرے، اس لیے کہ حق تلفی ہی سے فساد کا دروازہ کھلتا ہے، اور دنیا میں بجائے امن امان کے ظلم اور فساد بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب عدل انصاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور ظلم زیادتی کر کے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم طاقت بڑھا رہے ہیں، مال و دولت بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ گھٹتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خلفائے بنو امیہ میں ہیں، ان سے پہلے کے بعض خلفاء جو بالکل اسے لگے ہوئے تھے، ان بعض خلفاء نے اس میں حدود اسلامیہ بہت بڑھی ہیں، فتوحات بہت ہوئے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو امن دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے نہایت معمولی رقم وصول کی جاتی ہے، اور مسلمانوں سے تو اس سے بہت زیادہ وصول کی جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، مسلمانوں سے عشر وصول کیا جاتا ہے، مسلمان یوں بھی فطرہ نکالتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں آ جائیں، ان سے یہ سب کچھ نہیں، ان سے بہت معمولی
رقم وصول کی جاتی تھی، وہ بھی بچوں سے نہیں، بوڑھوں سے نہیں، ان کے جو عبادت گزار اپنی عبادت میں شرک ہی کے طور پہ عبادت مصروف ان سے نہیں، اور اس کا نام تھا جزیہ۔ اس جزیہ کو گالی بنا دیا ان سموں نے، حالانکہ وہ معمولی سی رقم، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ تو مسلمان ادا کرتے تھے۔ تو بہرحال اگر 1 روپیہ بھی وصول ہو اور لاکھوں آدمی ہو تو 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، ہے نا، تو غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب جزیہ نہیں دیں گے، تو جزیہ نہیں دیں گے تو سب مالدار بھی تو نہیں ہوتے کہ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ بھی ہے کہ سب کے سب سرکاری خزانے میں نہیں جاتی تھی۔ تو اب جب دین کی کمی ہوئی، دینداری میں کمی آئی، تو ان لوگوں نے 2 حرکت کی، بادشاہوں نے۔ ایک حرکت یہ کی کہ اسلام کی تعلیم کی ہے کہ دعوت پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ۔ اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ ہوں تاکہ جزیہ دیں، مسلمان ہو جائیں گے تو ٹیکس نہ ملے گا۔ کتنی خراب بات ہے، مسلمان کی روح کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم کی روح کے خلاف ہے۔ اب بعض ظالموں نے یہ کیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان سے جزیہ وصول کیا، اس کے نتیجے میں بہت سے مسلم قوم جو ہو گئے تھے نو مسلم، وہ پھر اپنے دین میں چلے گئے کہ اگر جزیہ نہ آئے گا تو پھر خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سنیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، حالانکہ کل 3 سال سے بھی کم مدت وہ خلیفہ رہے، انتقال ہو گیا ان کا پھر۔ تو انہوں نے یہ سب بند کر دیا، سب بند کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ جزیہ کی آمدنی بہت کم ہو گئی، ایک بڑی آمدنی تھی وہ بہت کم ہو گئی۔ اس طرح سے ظالمانہ آمدنی کے ذرائع بالکل ختم ہو گئے ان کے زمانے میں۔ لیکن اس 2-2.5 سال کے عرصے میں آمدنی کے ذرائع تو انہوں نے گویا ختم کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اسی 2-2.5 سال کے عرصے میں یہ ہوا کہ ان کے گورنر نے زکوٰۃ کی رقم لی اور ڈھونڈتا پھرتا تھا کوئی لے لے، تو کوئی لینے والا نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، اتنا مال ہو گیا لوگوں کے پاس۔ پبلک میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، وہ دینا چاہتا تھا، لوگ کہتے تھے ہم تو مستحق نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے غلام خرید کے آزاد کیے اس پیسے سے۔ کس کو دے زکوٰۃ؟ پبلک لے کر پیسہ نکلتی تھی، بھیا کوئی زکوٰۃ نہیں لے، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پہ خود زکوٰۃ فرض ہے۔ حالانکہ آمدنی کی یہ ذرائع ظالمانہ جو تھے انہوں نے بند کر دیے، تو یہ کہاں سے ذریعہ ہے، کہاں سے آمدنی اتنی ہو گئی کہ پبلک اتنی زیادہ خوشحال ہو گئی؟ اتنی خوشحال کیسے ہوگی پبلک؟ تو معلوم ہوا کہ خوشحال کرنے والا کوئی ہے، بدحال کرنے والا کوئی اور ہے، خوشحال کرنے والا بھی کوئی اور ہے۔ وہ ہمارے ظالمانہ طریق سے سب نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کو دینا چاہتے ہیں وہ ایسا دیتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ ہم جہاں بے شان گمان عطا کر دیتے ہیں۔ کچھ زمانے بعد ایک تھیلی ملی تھی کہ کہیں پر، جس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں گیہوں کا دانہ اتنا بڑا بڑا تھا جیسے بادام ہو، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عدل انصاف کے زمانے کا دانہ ہے۔ اب گیہوں کا دانہ کے آدمی چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عدل انصاف ایسی چیز ہے کہ دنیا کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے، اللہ کے رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے، دنیا ایمان کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور ظلم دنیا کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نصاب میں تھی کتاب فارسی کی، وہ
اخلاق مسلم، اس میں قصہ لکھا تھا کہ وہ دو الو اپنی لڑکوں لڑکی کا رشتہ طے کر رہے تھے، تو اس نے کہا بھائی جہیز میں کہا تھا کہ ہم کو اتنی جنگل دے دو، تو اس نے کہا گھبرائیے نہیں، اگر یہی بادشاہ سلامت رہ جائیں گے تو میں آپ کو دو نہیں بلکہ 4 جنگل دے دوں گا۔ یہ سب اس طرح کے قصے لکھتے تھے پہلے بزرگان، پہلے ایک بزرگ چڑیوں کی زبان میں، جانوروں کی زبان میں نصیحت کرنے کے لیے لکھتے تھے کہ ظلم کا نتیجہ یہ بربادی ہے، کہ اس نے کہا نہیں اگر یہ رہ گئے نا تو 2 جنگل کیا ہے، جتنا مانگو اتنا جنگل دے دیں گے ہم، اس لیے کہ بربادی کی راہ چل رہے ہیں یہ۔ تو دیکھیے 4 آیتوں میں تاکیداً یہ بات بیان کی گئی کہ ترازو کو صحیح رکھو، عدل انصاف کو قائم کرو، اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والارض وضعها للنام، اور زمین کو رکھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سب بھی مخلوق کے فائدے کے لیے تھی، لیکن زمین کا سے جو فائدہ مخلوق حاصل کرتا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اس کے انکار کرنے کی مجال نہیں ہے۔ کیا فائدے کی چیز ہے؟ اس میں سے کچھ جو بالکل جو اندھا بھی دیکھ لے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اس میں زمین میں میوے ہیں۔ فاکہہ کا ترجمہ اصل میں میوہ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پھل نہیں ہے، پھل کے لیے ثمرہ کا لفظ آتا ہے۔ اب میوہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ کھانے کے بعد بطور تفریح کے کھاتا ہے نا، اس کو میوہ کہتے ہیں، جس میں میوے ہیں، انار ہے، سیب ہے۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور غلاف والے، یعنی جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اوپر لگا ہوا ہے، جو کھجور کے اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، کہ وہ حفاظت میں ہے، گرد و غبار سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی پیکنگ کر دی ہے کہ گرد و غبار سے وہ محفوظ ہے۔ ہاں، والحب ذو العصف، اور اناج غلہ بھوسے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے غلہ پیدا کیا، گیہوں پیدا کیا، تو گیہوں کی کاشت بیل کے ذریعہ ہوگی، اس کی بڑائی بیل کے ذریعہ ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کھا لیجئے اور اپنے خادم کو نہ کھلائیے، اس میں آپ کی غذا کے ساتھ ساتھ آپ کے خادم یعنی جانور کی غذا بھی رکھ دی ہے۔ اب جب سے لوگوں نے بیل ہٹا کر کے ٹریکٹر اور مشین سے کام لینا شروع کر دیا تو جانتے ہیں کیا مسائل پیدا ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کیا کہ صاحب ساری دلی جو دھواں سے بھر گئی، پالوشن آلودگی ہو گئی، اگر یہی بیل کو کھلاتے تو کاہے آلودگی ہوتی؟ جب تک بیل کو کھلا رہے تھے آلودگی نہیں ہو رہی تھی، اب بیل ہیں نہیں، ان کو کھلاتے ہیں نہیں، مشین سے کام لے رہے ہیں تو جلاتے ہیں، اس میں اسے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار تھوڑی پیدا کی ہے، حتیٰ کہ سانپ و بچھو بھی بیکار نہیں پیدا کیے ہیں، ان کے بھی نقصانات ہیں تو فائدے بھی ہیں۔ نقصان تو آپ کی ذات سے بھی ہے، قتل آپ کریں، چوری آپ کریں، ٹاکہ آپ ڈالیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ غصہ ہو جائیے تو جائیے بیوی سے لڑ جائیے، ہم سے نہ لڑیں گے وہاں جا کے، لیکن آپ سے مراد آپ کی برادری ہے، یعنی انسان، حضرت انسان آپ ہی تو کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے سانپ بچھو میں بھی فائدے بھی ہیں۔ کتنی دوائیں سانپ سے بن رہی ہیں؟ نہیں بن رہی ہیں، سانپ کے زہر سے کتنی دوائیں بن رہی ہیں۔ اب کیا بتائیں، قصہ سنانا چاہتا ہوں لیکن ہمت جواب دے رہی ہے، جانے دینا سنائیں گے۔ تلاوت تو کیا ہے وہاں تک، لیکن وہاں تک نہیں بیان کریں گے۔ ارے یہی کیا کم ہے کہ آج آپ حضرات تشریف لے آئے، میں حاضر ہو گیا۔
میں نے اتنی جگہ تراویح ختم ہوئی ہے کہ لوگ بریانی کھا کھا کر کے 87 رات بنائے ہیں. کچھ لوگ بنائے ہیں بریانی کھا کے، کچھ اپنا سو گئے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ حضرات تشریف لائے، یہی بہت بڑا احسان ہے. اب میں بھی حاضر ہو گیا. تو والحبۃ العصف، اور اناج بھوسے والا. واہ! تو معلوم ہوا جانور پالو تو اس کو بھولو مت. جب اللہ میں نہیں بھولیں کہ ہم کو اناج دیا تو اس کے بھوسے کے بھی تذکرہ ہے. تو آپ طوطا پال لیں، طوطی پال لیں، اور آج کل پتہ نہیں کون کون چڑیا لوگ پالنے لگے ہیں، اور بڑی مہنگی مہنگی خرید کر لاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے گھر لے جائیں گے تو دکھاتے بھی ہیں. مطلب یہ بتانا رہتا ہے اصل میں، دیکھیں ہمارے پاس پیسہ ہے کہ ہم اتنا چڑیا پالے ہیں. اس کا کھانا بڑا مہنگا ملتا ہے مولانا صاحب. مطلب یہ بھی بتایا، مطلب ہمارا اتنا پیسہ ہے کہ ہم چاہے غریبوں کو نہ کھلائیں، اپنی چڑیا کو ضرور کھلاتے ہیں. اور چڑیا تو ہے، چڑیا کتا کو کھلاتے ہیں، انسان زیادہ اس کے علاج میں خرچ کرتے ہیں. وہی جو کتا لے کر گھومتا رہتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی مانگنے والا پہنچ جائے بیچارہ تو اس کے لیے 5 روپیہ نہ نکلے گا. حالانکہ آج کل 5 کی نوٹ نظر نہیں آ رہی ہیں. تو والحبۃ العصف ریحان، اور اناج اور غلہ بھوسے والا، اور خوشبو کی چیز. ریحان مانے خوشبو، وہ چیز جس پہ خوشبو ہوتی ہے. تلسی، پودینہ، اور انہی چیزوں سے تو عطریات بھی بنتی ہیں. بیلا، چمیلی، یہ بھی کھانے کو اناج بھی دیا، سونگھنے کو خوشبو بھی دی. اور ریحان کا ایک ترجمہ رزق بھی ہے. حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں قول رزق کا بھی آیا ہے کہ اور رزق دیا. تو دیکھیے کتنی نعمتوں کا ذکر ہوا. سب سے بڑی نعمت قرآن، پھر تمہیں پیدا کیا بنا کر انسان، پھر تمہیں قوت گویائی، اپنے مطلب بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پھر چاند اور سورج کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، پھر ہر طرح کے پیڑ، بڑے بڑے پیڑ اور بغیر تنے والے پیڑ، آسمان، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھو انصاف سے کام لینا. پھر زمین اور زمین کی نعمتوں کا ذکر کہ پھل اور میوے اور کھجور اور غلہ اور اناج اور خوشبو، یہ سب چیزیں، اتنی نعمتیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جناتو، اے انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں سے کسی نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ کوئی کافر مشرک بھی نہیں جھٹلا سکتا. تو کیا اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ صرف اسی کو مانو، صرف اسی کو مانو. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو پکا لیتا ہے کمہار. ہاں، کھنکھناتی ہوئی ٹھیکرے سے انسان کو پیدا کیا. بتائیے، ایک تو مٹی بھی بالکل ایسی ٹھیکرا جیسی کھنکھنانے والی ہو، اس سے انسان کو پیدا کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری حیثیت بتا دی کہ ہم مٹی کے بنے ہیں، ہم مٹی کے بنے ہیں. آدمی ہمیشہ اپنی حیثیت یاد رکھے کہ ہم مٹی کے بنے ہیں تو کبھی تکبر نہیں کر سکتا. ایک بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بنو امیہ کے گورنر تھا محلب بن ابی صفرہ، بہت نامور سپہ سالار تھے، بڑی فتوحات بھی کی انہوں نے. چلے جا رہے تھے، سب لوگ تعظیم میں اٹھ گئے، سلام ولام کر رہے تھے، اپنا بزرگ بیٹھے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، پوچھا آپ ہمیں پہچانتے نہیں؟
پہچانتے تھے؟ میں پہچانتا ہوں. کون ہوں؟ فرمایا کہ پہلے لطفہ تھے، اس وقت بو کی گٹھلی ہو، اور بعد میں مردار ہو جاؤ گے. یہی پہچانتا ہوں. سمجھے؟ سر جھکایا چلا گیا. تو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم مٹی سے ہیں بنے ہوئے، تو پھر کہاں تکبر رہ جائے گا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو پیدا کیا اس نے خالص آگ سے. خالص آگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آگ کہ جس میں دھواں کا نام و نشان نہیں تھا. اسی واسطے جناتوں میں تیزی ہے، جناتوں میں تیزی ہے. اسی لیے یہی تو وجہ تھی کہ ابوالجن ابلیس نے کہہ دیا کہ ہم اس سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان کو تو مٹی سے پیدا کیا، ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے. لیکن اس کا فیصلہ غلط تھا. کہاں سے معلوم ہوا کہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ فضیلت تو مٹی ہی کو ہے، اس لیے کہ آگ تو صرف جلانے کا کام کرتی ہے، اور مٹی کیا؟ مٹی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، افزائش ہوتی ہے. مٹی پہ آدمی رہ رہا ہے، سہ رہا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جناتو، اے انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اتنا ہی رہنے دیجیے. آج میں نے تلاوت اور کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا ہو گیا. اور اب دیکھیے 2 دن اور باقی ہیں، 3 دن. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے اچھا فیصلہ فرما دیں، ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دیں، ہمارے لیے ظالموں سے نجات کا فیصلہ فرما دیں، اور ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں اور سارے عالم اسلام میں امن و امان کی فضا پیدا فرما دیں، اور مظلوم مقہور مجبوروں کو ظلم و قہر اور جبر سے نجات عطا فرما دیں. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما